مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا میں جیل میں کیوں. مجھے تو شاہ محمود قریشی صاحب کی سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت انہیں کیوں نہیں ریلیز کر رہی. آئی تھنک پرویز الہی اینڈ شاہ محمود قریشی اینڈ اسد کیسر 3 کین میک دیٹ ٹرائی اینگل. عمران خان کی غیر موجودگی کے اندر چیزیں ہیں وہ عمران خان کی کر سکتے ہیں. عمران خان کو سازش کرنی تو اچھی آتی ہی نہیں نا, یہ بھی بڑا پرابلم ہے. ججز کی لمیٹیشنز ہیں, وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے. انہوں نے بڑا کر دیا ہے جو اب تک پی ٹی آئی کی کور کمیٹی وغیرہ. سچی بات یہ ہے کہ میں تو جانتا بھی نہیں کون لوگ ہیں. ہم چلے نہیں گئے تھے, ہمیں کٹ کٹ کے بھیجا گیا تھا. کیا ہوا رؤف حسن کے ساتھ, کیا ہوا حامد خان کے ساتھ, کیا ہوا. حامد خان تو آسٹریلیا بیٹھا رہا 6 مہینے. ایک صاحب اور تھے جو وہاں سے نکلتے تھے, اسلام آباد کراس کرتے تھے, لاہور کراس کرتے تھے, قصور جلسے کرتے تھے, واپس چلے جاتے تھے. اسٹیبلشمنٹ نے بھی تو ماشاءاللہ کام کیا نا. یہاں پہ پالیسی اور تھی, کے پی میں پالیسی اور تھی. 15 سپٹمبر تک میرے خیال میں پاکستان جو ہے نا اس کے اندر لوگوں کو لگ پتا جائے گا. جو 13 مہینے خان صاحب کو اندر ہو گئے ہیں, پرائمری پرابلم جو مجھے لگتا ہے اس میں کہ آپ نے جو لیگل اسٹریٹجی ہے کہہ دیا ہے کہ وہ آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کو سپرسیڈ کرے گی. یہ نہیں ہو سکتا. اس وقت آپ کا تحریک انصاف میں کیا سٹیٹس ہے؟ کوئی آپ کو خط ملا ہے پارٹی کی طرف سے؟ کیونکہ کور کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ چکے ہیں انہیں اب خطوط جاری کیے جائیں گے. پی ٹی آئی کی کور کمیٹی وغیرہ. سچی بات یہ ہے کہ میں تو جانتا بھی نہیں کون لوگ ہیں کون نہیں ہے. میں تو یہ یاد ہے لوگوں کو, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کون ہے. تو آپ چلے گئے تھے تو یہ لوگ آئے تھے. ہم چلے نہیں گئے تھے, ہمیں کٹ کٹ کے بھیجا گیا تھا. تو اب سوال یہ ہے کہ ہم ٹارزن جن کو کٹ پڑی تھی وہ بھی رہے, بہت سارے لوگ ایسے رہے. کون رہے ہیں ابھی جو باہر ہیں؟ ابھی جو 5 لوگ ہیں جو اس وقت پارٹی چلا رہے ہیں. دیکھیں ایک آپ تھوڑا سا نا, ہم ویسے کر دیتے ہیں, بربریت تو پنجاب میں ہوئی ہے جی, فسطائیت تو پنجاب میں ہوئی ہے. خیبر پختونخوا اس ظلم سے نہیں گزرا جس سے پنجاب کے لوگ گزرے اینڈ ٹو اسلام آباد کے لوگ گزرے. کراچی بھی ہوا ہے بٹ اس طرح سے وہ نہیں ہوا. سو یہاں کی تو دیکھیں جو بھی ہے, اب بیچارہ اسلم اقبال اپنی بیٹی کی شادی میں نہیں آ سکا. لیکن جلدی چلے گئے. حماد اظہر ابھی دیکھیں 13 مہینوں سے بیچارہ جو ہے وہ ادھر ہے. باقی ساری لیڈرشپ کی آپ قصے کہانیاں سنیں جو یہاں پہ عورتوں کے ساتھ ہوا, بچوں کے ساتھ ہوا. مطلب آپ تو لوگ ان میں ہیں نا کہ جنہوں نے یہ سب دیکھا ہے. مطلب آپ آسٹریلیا لندن تو نہیں چلے گئے نا, آپ لوگوں نے تو سارا دیکھا ہے. تو آپ لوگوں کو تو پوری سٹوری بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, آپ کے سامنے ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے. سو یہ ایک اس وقت پرابلم جو ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی اس وقت جو لیڈرشپ ہے, اسپیشلی 5 لوگ ہی ہیں جو چلا رہے ہیں. عمر ہے, اس میں شبلی ہیں, گوہر ہیں, اور حامد خان ہے, رؤف حسن ہے. اب ان 5 میں سے 4 کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ انہوں نے کبھی الیکٹورل پالیٹکس ہی نہیں کی. لیکن وہ اس وقت جماعت کے ساتھ تھے. اس وقت کیا ہوا؟ رؤف حسن کے ساتھ کیا ہوا؟ حامد خان کے ساتھ کیا ہوا؟ حامد خان تو آسٹریلیا بیٹھا رہا 6 مہینے. دیکھیے رؤف حسن ادھر بیٹھا. یہ تو ہوا نا کہ رؤف نے اس وقت بولنا شروع کیا جب کوئی بول ہی نہیں رہا تھا. بڑے محفوظ تھے نا, یہ لگژری تھی. ایک صاحب اور تھے جو وہاں سے نکلتے تھے, لاہور اپنا اسلام آباد کراس کرتے تھے, یہاں پہ لاہور کراس کرتے تھے, قصور جلسے کرتے تھے, واپس چلے جاتے تھے. اور قصور کا ایم این اے بیچارہ ٹھڈے کھا رہا تھا. آج جو سارے ہمارے پی ٹی آئی کے ایم این اے تھے, طالب نقی, آصف نقی, ذرا پوچھے نا ان کے ساتھ کیا ہوا. جو قصور کے تھے, جو لاہور کے تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا. دیکھیں نا یہ پرابلم ہے. اسٹیبلشمنٹ نے بھی تو ماشاءاللہ کام کیا نا کہ چونکہ پنجابی جو ہے وہ اس کو کٹ لو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پہ پالیسی اور تھی, کے پی میں پالیسی اور تھی. اچھا صاحب, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مجھے پاکستان, اور ابھی بھی جو ہم سارے لوگ ہیں ہم ٹویٹ کریں 2 پرچے ہو جاتے ہیں اگلے دن. پاکستان تحریک انصاف سے آپ کہتے ہیں کہ جناب مجھے تو چلیے اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا. لیکن واپسی کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ اندر آئیں, آپ پہلے کہتے ہیں کہ پہلے تو تم باہر نکلو. ہم تو کسی کو باہر نکالنے کے چکر میں نہیں ہے. ہم نے کون سا نوکری کرنی ہے؟ نہیں, لیکن آپ جیسے کہتے ہیں کہ جناب رؤف حسن وہ تو لگژری, اور پھر حامد خان صاحب ان کے اوپر بھی آپ کو اعتراض ہے. تو رہے, ہم نے تو کبھی نہیں کہا وہ نکلے ہیں. وہ جیسے پہلے رہ رہے تھے لگژری میں ویسے رہے, ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں. میرا تو یہ پرابلم ہی نہیں. دیکھو مجھے تو کسی عہدے کی ضرورت نہیں. اب میں مطلب کچھ بھی نہیں ہوں تو حبیب اکرم مجھے بلا تو لیتا ہے. یہ گفتگو کہیں ان فون کالز کے نتیجے میں تو نہیں ہو رہی جو آپ کو پی ٹی اے کی قیادت کی طرف سے مبینہ طور پر آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ذرا ہاتھ ہولا رکھے؟ نہیں, مجھے کہا بھی, اور دیکھیں آپ نے ہاتھ ہولا کر لیا. دیکھیں پرسنل تنقید کرنا مقصد ہی نہیں ہے. اب اوبیسلی ہمارے پرانے تعلق ہیں, لیکن ان سے تو خیر اتنا تعلق نہیں ہے. لیکن جو پرانے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, ظاہر ہے مجھے ان کا احترام بھی ہے, ریگارڈ بھی ہے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو 13 مہینے خان صاحب کو اندر ہو گئے ہیں, اور جو پرابلم, پرائمری پرابلم جو مجھے لگتا ہے اس میں
کہ آپ نے جو لیگل اسٹریٹجی ہے کہہ دیا ہے کہ وہ آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کو سپرسیڈ کرے گی. یہ نہیں ہو سکتا. اچھا آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی آپ کی لیگل اسٹریٹجی ڈٹرمن کرتی ہے, ناٹ ادروائز. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا میں جیل میں کیوں. مجھے تو شاہ محمود قریشی صاحب کی سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت انہیں کیوں نہیں ریلیز کر رہی. آئی تھنک پرویز الہی اینڈ شاہ محمود قریشی اینڈ اسد کیسر 3 کین میک دیٹ ٹرائی اینگل. عمران خان کی غیر موجودگی کے اندر چیزیں ہیں وہ عمران خان کی کر سکتے ہیں. عمران خان کو سازش کرنی تو اچھی آتی ہی نہیں نا, یہ بھی بڑا پرابلم ہے. ججز کی لمیٹیشنز ہیں, وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے. انہوں نے بڑا کر دیا ہے جو اب تک کر دیا. کیا واقعی وہ جو سوشل میڈیا پہ خبر چلتی رہی تھی کہ آپ نے کسی سفیر سے بات کی عمران خان صاحب کے بارے میں, تو وہ کہیں رپورٹ ہو گئی اور اس کے نتیجے میں آپ کو بھگتنا پڑا؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو جس انداز سے آپ بات کر رہے ہیں, تو کیا اب بھی آپ کے اوپر کوئی اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ آیا کسی دوست نے, جیسے پی ٹی آئی سے مشورہ آ گیا کہ جناب ذرا ہاتھ ہولا رکھیں, تو ادھر سے بھی آیا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو جب بھی کسی امبیسڈر سے ملوں گا یا کوئی بات ہوگی تو میں تو عمران خان ہی کی بات کروں گا نا, یا جب بھی کوئی بات ہوگی ظاہر ہے میری ایک پوزیشن ہے, میں تو اس کے اوپر ہی بات کروں گا. بٹ مجھے کسی نے نہیں کہا کہ آپ اس لیے, جب مجھ سے کسی نے رابطے ہی نہیں کیا. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا میں جیل میں کیوں. تو وہ بندے کو زیادہ ہو رہا تھا کہ داستے دو. یہ تو پرانے جب بادشاہ ہوتے تھے نا, ڈنجن میں ڈال دیا تو اب یاد آئے گا تو نکالیں گے, بس اس قسم کا ماحول تھا. کوئی پتہ نہیں ہمیں کیوں اندر. اچھا, آپ نے سارے سیاسی لوگوں کا نام لیا, پرویز الہی صاحب کا آپ نے نام نہیں لیا. پرویز الہی صاحب تو اتنے زیرک سیاستدان ہیں بالکل, میں نے اگر وہ بھی خان صاحب سے ملاقات کریں 100% تو وہ بھی اچھا مشورہ دے سکتے ہیں. دیکھیں, آپ نے بالکل صحیح بات کی. دو لوگ اس وقت, مجھے تو شاہ محمود قریشی صاحب کی سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت انہیں کیوں نہیں ریلیز کر رہی. دیکھو, کچھ لوگ جو ادھر کہتے ہیں نا وہ بات چیت ہو رہی ہے, پیچھے سے ہو رہی ہے, اس کی لاجک اس لیے نہیں بنتی کہ شاہ محمود قریشی جیسا آدمی جو ہے وہ جیل میں. آج اگر پی ٹی آئی کے اندر کسی کا کوئی قد ہے یا کوئی بات کر سکتا ہے, وہ شاہ محمود قریشی بات کر سکتے ہیں. ان کو اب ریلیز نہیں کر رہے. پرویز الہی صاحب جو ہیں ابھی ان کے کچھ ہیلتھ کے ایشوز چل رہے ہیں. میں نے پوچھا تھا, وہ ٹیسٹ وغیرہ کروا رہے تھے تو وہ بات نہیں کر رہے بولے, بٹ ہی از اندر جائنٹ ان پی ٹی آئی. ان کا دیکھو کتنا سالوں کا ایکسپیرینس ہے. I think Pervez Elahi and Shah Mahmood Qureshi and Asad Kaisar, they 3 can make that triangle جو کہ آپ عمران خان کی غیر موجودگی کے اندر وہ جو چیزیں ہیں وہ عمران خان کی کر سکتے ہیں. اچھا چودھری صاحب, اگر آج آپ واپس پی ٹی آئی سے اچانک پی ٹی آئی کی کور کمیٹی ملتی ہے, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب فواد چودھری صاحب کی طرف جائیں اور انہیں پی ٹی آئی میں شامل کریں, میں ایک مفروضہ صورتحال بیان کر رہا ہوں, کیا آپ کو کہیں سے فون آئے گا کہ فواد صاحب مقدمے یاد کر لیں, جیل یاد کر لیں, اور پھر آپ رک جائیں گے؟ اگر وہ کہیں گے کہ ہم آپ کو اٹھا کے کٹیں گے تو مان جائیں گے, پھر اور کی کریے, اچھا پھر گھر بیٹھ جائیں گے. میں دیکھیں, میں کو لوہے کا تو بنا نہیں ہوا. سمپل بات ہے, میں نہ میرے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ میں بندوق اٹھا کے پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں. یہ تو جس کے ساتھ نہیں ہوئی نا وہ کہے گا کہ نہیں میں کھڑا ہو جاؤں گا, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. بڑی سیدھی بات ہے, ایک سپیس ہوگی جو اب ہے, پوسٹ الیکشن ایک سپیس جو ہے وہ اویلیبل ہے. اس سپیس میں آپ نے جو ہے وہ باتیں کرنی ہوتی ہے, ایسے پھڑے مارنے کی. اس لیے آپ کھل کر بول رہے ہیں, اب کوئی دباؤ نہیں ہے. ابھی تک تو نہیں ہے. نہیں, وہ سپیس کیا, وہ سپیس اتنی نہیں بڑی کہ عمران خان صاحب باہر نکل آئیں, اور عمران خان صاحب کے لیے تحریک کی سپیس آپ سمجھ رہے ہیں کہ موجود بن جائے گی اگر باقیوں کو ساتھ ملایا جائے؟ بن جائے گی نا, اس سپیس سے. دیکھو جو اس وقت دو بڑے, مجھے یہ میری ڈیسپریشن کیا ہے پی ٹی آئی, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جو سپیس کریٹ ہوئی ہے 8 فروری کے الیکشنوں میں, اور دیٹ لیڈ ٹو دا اسٹیٹمنٹ آف لیاقت چٹھا اسٹیٹمنٹ لیڈ ٹو دی ججز کی تھوڑی جو انہوں نے اپنی سپیس کریٹ کی, اور آج جو جس طریقے سے ججوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے. مائی اونلی پرابلم از دیٹ جو پی ٹی آئی کی ایک فیلڈ پولیٹیکل پالیسی ہے نا, وہ اس سپیس کو دوبارہ نہ چھین لے اور ہم دوبارہ کہیں پوسٹ پری 8 فروری میں کیا جو سچویشن ہے اس میں ہم نہ چلے. اچھا, آپ ایک لائر بھی ہیں, آپ حکومت میں بھی رہے, یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ کیا آج کے جج, وہ جو 6 ججوں کا خط ہے, اس کے بعد آپ کو عدلیہ میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے؟ اور دوسری بات, آپ خود حکومت میں رہے ہیں اور آپ کی حکومت میں بھی بڑا الزام تھا کہ سیم پیج کی گورنمنٹ ہے, تو اس وقت بھی کبھی آپ لوگوں نے ججوں کو مینیج کرنے کی کوشش کی تھی؟ دیکھیے, سچی بات یہ ہے کہ ہماری حکومت میں اس ایکسٹینٹ کے اوپر کبھی نوبت ہی نہیں آئی کہ ججوں کو اتنا مینیج کرنا پڑے یا کچھ چیزیں ہونی پڑے. اور عمران خان کی تو وہ اس طرح کی, وہ عمران خان کو سازش کرنی تو اچھی آتی ہی نہیں نا, یہ بھی بڑا پرابلم ہے. جو ان کی ایک ہے نا, مجھے ایک دفعہ جب باجوہ صاحب کا وہ آیا کہ یہ کسی نے مجھے کہا کہ نہیں یہ ڈسمس کر دیں گے ان کو, میں نے انہیں کہا میں جتنا خان صاحب کو
ان میں یہ ہے ہی نہیں کیپیسٹی کہ وہ رات کو کہیں چھرا مار دیں گے کسی کو. وہ انہوں نے کرنا ہوگا نا وہ دفتر میں بلا کے کریں گے, بھائی یہ میں نے فیصلہ کیا جلسے میں کریں گے. وہ پیچھے سازش کرنے والا نہیں ہے بندہ. اچھا تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے اب عدلیہ 8 فروری کے بعد یا اس مخصوص خاص طور پر 6 ججوں کے خط کے بعد کیا آپ کو بہتری نظر آ رہی؟ لوزنگ اسپیس, بیکاز دیکھیں جج یہی کر سکتے تھے جو انہوں نے کر دیا, اب اس سے زیادہ کیا کریں گے. اس کے بعد جو پرابلم آ رہی ہے کہ آپ کے دیکھیں نا, پرابلم یہ ہے کہ 2 ہی گروپ ہے نا لائرز کے. ایک ہمارا جو ہے وہ گروپ ہے جو کہ حکومت میں اکوموڈیٹڈ ہے. اب جو گروپ اس کے مخالف ہے اس کو وہ نظر ہی نہیں آ رہا. اب نہ ججوں کے ساتھ نہ وکیل کھڑے ہو رہے ہیں, نہ ان کی کوئی جو پولیٹیکل ایک نظر آنی چاہیے. میڈیا پہ کا جو حال ہے وہ سب کو ہی پتہ ہی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے. سو ایکسیپٹ سوشل میڈیا, اور یہ جو ایک ریولوشن ہے وہ بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی ہے نا. اور آئی ایم شیور آپ کو پتہ, میں 2018 میں ویسے میں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ سوشل میڈیا ول چینج ایوری. بٹ یہ جب تک ججز کے پیچھے ایک سالڈ پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں آئے گی اپوزیشن کی, ججز کی لمیٹیشنز ہیں, وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے. انہوں نے بڑا کر دیا ہے جو اب تک کر دیا.